آج یہ اتنی خوبصورت محفل نجیب ایوبی صاحب نے سجائی ہے، اور جب نجیب بھائی نے ہم سے بات کی کہ ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا، کہیں ذہن کے گوشے میں نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت محفل ہوگی اور اتنے لوگ اس محفل کے اندر آئیں گے اور اظہار خیال کریں گے۔ اجمل بھائی سے ہمارا تعلق جسارت کا تعلق ہے، اور میں فرائیڈے اسپیشل میں ایز اے سب ایڈیٹر آج بھی ہوں۔ اجمل بھائی سنڈے میگزین کے ایڈیٹر۔ اجمل بھائی ہوا کی طرح آتے تھے، شعر سناتے تھے، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کی جو آواز تھی اس میں خاص کیا کہتے ہیں زیر و بم تھا، اتار چڑھاؤ ان کے آواز میں تھا، اور محبت کرنے والے آدمی۔ اور جب بھی وہ فرائیڈے اسپیشل میں انٹر ہوتے تھے تو اگر میں سامنے بیٹھا ہوتا تھا، کیونکہ فرائیڈے اسپیشل میں 3-4 لوگ کی پوری ٹیم تھی، تو وہ ایک شعر جو ہے وہ سنایا کرتے تھے۔ اور ان کے انتقال سے 3 دن پہلے میں نجیب بھائی اور ہمارے ایک ساتھی ان سے ملنے گئے، مجھے یاد غالباً اتوار کا دن تھا اور منگل یا بدھ کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے صاحبزادے بھی موجود تھے اس میں، وہ اس وقت میڈیکل بیڈ پہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اجمل بھائی سے کچھ بات ہو جائے، لیکن اجمل بھائی کمزوری کی وجہ سے وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے تھے، اپنی بات نہیں کر پا رہے تھے۔ کچھ اشاروں میں نجیب بھائی کے ساتھ کچھ بات کر رہے تھے، لیکن بہرحال ان کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم بیٹھے آدھے پون گھنٹے گھر میں، اور بس انہوں نے مجھ سے ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں اتنا کہا کہ منیم بھائی، ہماری آبادی میں ٹینکر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج میں سوچتا ہوں، بلکہ ابھی راستے میں نجیب بھائی سے ہی بات کر رہا تھا، ایک جگہ سے آ رہا تھا، کہ اجمل بھائی تو ایک شاعر تھے، ادب سے ذوق رکھتے تھے، شغف رکھتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے بات جو کی، انہوں نے کہا کہ منیم بھائی، ہماری آبادی میں ٹینکر ایک مسئلہ ہے، یہاں ٹینکر جو ہے چلتے ہیں، پانی آتا نہیں ہے، اس پہ آواز بلند کرنا چاہیے جماعت اسلامی کو۔ اور جب ہم نکلنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ تھاما، اور میں نے کہا کہ اجمل بھائی، آپ ایک شعر جو ہے وہ جب بھی مجھ سے ملتے تھے تو سناتے تھے۔ تو اجمل بھائی نے اپنی اسی کیفیت میں بہرحال انہوں نے وہ شعر پورا مجھے سنایا، اور وہ شعر یہ تھا کہ ایک شعر ہے میر تقی میر کا، کہ منیم کے پاس کاکم و سنجراب ہے تو کیا، منیم کے پاس کاکم و سنجراب ہے تو کیا، اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اور تھا۔ اب ظاہر بات ہے شعراء اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ سنجراب تو کہتے ہیں قیمتی پتھر کو کہتے ہیں، اور اور کہتے ہیں کہ جو آدمی جس کے پاس پوشاک نہ ہو، رات تو اس کی بھی گزر گئی۔ تو اکثر و بیشتر جب ہم ملتے تھے تو وہ میرے نام کی مناسبت سے، وہ منیم کے نام کی مناسبت سے یہ شعر جو ہے وہ کہتے تھے، اور یہ کم و بیش جب بھی کہیں ملاقات ہوتی تھی وہ شعر جو ہے، اور وہ بہت پرتپاک طریقے سے ملتے تھے۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ اجمل بھائی پوری زندگی شعر ادب اس سے وابستہ رہے، خوشبو بکھیرتے رہے، دوستوں کے دوست تھے، ملتے تھے، پرتپاک طریقے سے ملتے تھے، اور جانے والا چلا گیا، اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اور ہم سب اجمل بھائی کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد کر رکھیں، اور اجمل بھائی نے جو شمع جلائی ہے، جو مشعل جلائی ہے، ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ان کے صاحبزادے پوری طرح شعر و شاعری کی محفلوں کے اندر، ادب کی محفلوں میں، اور ماشاءاللہ ایک رسالے کے ایڈیٹر بھی رہے آپ اسلامی جمعیت طلبہ میں، ایسی ہے جی، ایک رسالے کے ایڈیٹر بھی رہے، اور شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں۔ تو بس یہ شعر و شاعری زندگی کے جو معاشرے کے جو حالات ہوتے ہیں، اس معاشرے کے حالات کو آدمی فیس کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات شعر کی صورت میں وہ ساری ایکسپریشن جو ہوتے ہیں اس کا بھی اظہار بھی ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا، تو اس کو بھی جاری رہنا چاہیے۔ جو بات یہاں خالد صاحب نے کہی کہ ان کے لیے کتاب، ان کی شاعری کا مجموعہ آنا، اس کام کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اجمل بھائی کو کروٹ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کرے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ اٹھائے جائیں تو اللہ کے حضور پیش ہوں تو جنت ان کا ٹھکانہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔